وسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم. طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حجة الله. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا. صاحب خانہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً اخلاص کے ساتھ آج کی اس بزم کو منعقد کیا. رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. جتنے احباب دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہا رحمات اور برکات کا ساتھ نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاوّل اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ امت مصطفیٰ میں فیضان رسانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو مناسب تر یہ محسوس ہوا کہ آپ کی خدمت میں عظمت اولیاء پر کچھ گزارشات اور اہل سنت کا عقیدہ پیش کیا جائے. اور اس کی وجہ بڑی صاف ہے. صاحبان ایمان کا روز اول سے یہ طریقہ رہا ہے. ایمان والوں کا پہلے دن سے اجتماعی طور پر یہ انداز رہا ہے کہ صاحبان ایمان اپنی نسبتوں کو اللہ کے فقیروں کے ساتھ جوڑتے آئے ہیں. بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کروں تو نہ صرف ہم اپنی نسبتوں کو اللہ کے فقیروں کے ساتھ جوڑتے ہیں بلکہ ان نسبتوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اور عزت کا وسیلہ بھی سمجھتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ سے اعلان جنگ کی صورت میں بندے کو ملتی ہے.
جیسے ہر جرم کی کوئی نہ کوئی سزا ہے، ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی گرفت ہے، اور ہر نافرمانی پر کہیں نہ کہیں سرزنش اور پکڑ ہے، پوری شریعت اسلامیہ میں یہ صرف 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے گویا میں اللہ اس بندے کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ یہ صرف 2 گناہ ایسے ہیں۔ پہلا وہ ہم سب جانتے ہیں، لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہے، وہ جرم جو اللہ سے اعلان جنگ کو دعوت دیتا ہے وہ ہے سود۔ بولیے کیا ہے؟ سود۔ جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی دھندا کرتا ہے، چونکہ وہ بدبخت بیک وقت خالق کا بھی مجرم ہوتا ہے اور مخلوق کا بھی مجرم ہوتا ہے، خواہ مخواہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کی نسلوں کو اپنے حرام کے پیسے کے جال میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیت میں چونکہ فطور ہوتا ہے اور طبیعت میں خباثت ہوتی ہے، تو بیک وقت وہ اللہ کا بھی مجرم ہے اور اس کے بندوں کا بھی مجرم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے سود کا کاروبار کرنے والا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ جو ہماری محافل ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ بس آ جائیں، سننے والا سن کے اٹھ جائے، سنانے والا سنا کے چلا جائے۔ یہ محافل ہم اہل سنت کا، اہل ایمان کا کلاس روم بھی ہے کہ جس میں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ میرا جملہ آپ کو یاد رہ جائے تو جو سمجھدار احباب تشریف فرما ہے وہ اسے دل میں جگہ دیں گے۔ حضور کے ذکر میلاد میں آ جانا کمال نہیں ہے، اس میلاد کو اپنے ساتھ گھر لے جانا کمال ہے۔ دیکھیں نا، بیمار بندہ سامنے دوائیوں کا ڈھیر لگا کر بیٹھا رہے، بیمار بھی ہو اور سامنے دوائیوں کا، ٹیکوں کا، کیپسول کا، گولیوں کا انبار لگا کر بیٹھا ہو اور کھائے نہ تو شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی حضور علیہ السلام کی باتیں کرنے سے اور سننے سے ثواب بھی ملتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، مگر فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ باتیں نور بن کر میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ ورنہ صرف بھائیوں زبان کے چسکے ہیں اور کانوں کے چسکے ہیں، حظ سماعت ہے پھر صرف، تو اس پر پھر فائدہ نہیں ہوتا، پھر وقت ایسے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں، رزق حرام کمانے والا، آپ اگر سوسائٹی میں نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں تو خدا نہ خواستہ کوئی شخص اگر اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور ایسا دھندا کرتا ہے، رزق حرام ہوگا تو بھی اسی دنیا میں اپنا اثر دکھائے گا۔ ایسا ہی ہے، اور رزق حلال ہوگا تو بھی اسی دنیا میں اپنی تاثیر دکھا دے گا۔ حرام روزی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس شخص کے دل سے سکون کی دولت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، خانہ خدا میں سارے تشریف فرما ہیں، میرا حسن ظن ہے آپ سب کے متعلق کہ سارے باوضو بھی ہوں گے، تو آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں معاشرے میں، یعنی میں نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ رزق حرام کمانے والا، خاص طور پر یہ سودی کام کرنے والا، 6 نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی ساری رات گزر جاتی ہے مگر اپنی مرضی کے بستر پر 2 گھنٹے بھی سکون کی نیند سے سو نہیں سکتا۔ بیٹھا لوگوں میں ہوتا ہے مگر غیر حاضر دماغ، چلتا پھرتا سوسائٹی میں ہے، فیملی میں ہے،
مگر اس کی طبیعت اور اس کا مزاج اور اس کا انداز ایسے اجڑا ہوا اور برباد طبیعت اور بے سکون مزاج. سکون کا تعلق گولیوں کے پتے سے نہیں ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. وہ جس پر پسند کرتا ہے اسی بندے کے دل پر عرش سے سکون اور اطمینان اور سکینہ کو نازل فرماتا ہے. تو رزق حرام کا یہ اثر ہوتا ہے. اگر وہ شخص پہ نظر نہیں آئے گا تو اللہ اس کی اولاد میں دکھا دے گا. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے اگر اوپر میلاد کا جھنڈا لگا اور نیچے بندہ بیٹھ کر دودھ میں پانی ملا رہا ہو، یا دکان میں مرچوں کے نام پر اینٹیں بیچ رہا ہو، یا دودھ کے نام پر پانی بیچ رہا ہو، یا دوائی کے نام پر زہر بیچ رہا ہو، اندر صلاۃ و سلام بھی لکھا ہو، اوپر میلاد کا جھنڈا بھی لگا ہو، تو حضور راضی ہو رہے ہوں گے؟ ساڈی مصیبت پتہ کہ اساں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سارے دا سارا دین صرف مسجد دے اندر ہے تے مسجد تو باہر ساری دنیا داری ہے. جو آپ نے سمجھدار دوست یہاں تشریف فرما ہے، بات کو سننے والے بھی سمجھنے والے بھی. ہم نے چونکہ دین کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ڈنڈا لے کر بے نمازیوں کے سر پہ چڑھ جاتا ہے. دیکھو جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں، مہربانی کریں. اور جو پڑھتے ہیں وہ طبیعت کو نرم کر کے، زبان کو اچھا کر کے پڑھی ہوئی نمازوں کو بچا لیں. یہ دین جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے نا، یہ معاملات کا دین ہے. یہ دین حلیوں کا دین نہیں ہے، یہ دین رویوں کا دین ہے. میری گزارشات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ فرماتا ہے یہ جن چہروں کو صبح صبح اٹھ کر تم دھو کے محنت کر کے چٹا سفید کرتے ہو، میرا اور آپ کا اللہ فرماتا ہے کہ ان چہروں کو تو میں دیکھا ہی نہیں کرتا. تم کس کے لیے سجاتے سنوارتے ہو؟ ان ایک پالش کے ایک گٹھ کے چہروں کو تو میں تکتا ہی نہیں ہوتا. نہ تمہارے چہروں کو دیکھوں، نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھوں. اللہ تو پھر تو کسے دیکھتا ہے تاکہ ہم ہمت کر کے اسے سونا بنائیں. فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ. میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں. اب نیت کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نیت کو وہ دیکھے گا کہ یہ کس نیت سے سنا رہا ہے، اور آپ کی نیت پر اس کا پہرا یہ ہے کہ یہ کس نیت سے سن رہے ہیں. یہ نیت کا امتحان. ہم سارا زور حلیوں پر لگا دیتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. دین کا مزاج دیکھیں. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، آپ حیران ہو جائیں. ایک تو یہ بھی مہربانی آپ ہمیشہ کے لیے جہاں بھی آپ محفل میں جاتے ہیں یہ فقہی مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. بچوں کے ہاتھ جو آپ نذرانے بھیجتے ہیں نا، بچوں کے ہاتھ، نابالغ بچہ، فقہی مسئلہ ہے، نابالغ بچہ اگر اپنی مرضی سے بھی خوشی سے بھی کچھ دے تو شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھوں سے نہیں لینا چاہیے. اس پر بھی آپ مہربانی فرمائیں اور اپنی محافل میں اس بات کا بھی خیال رکھا کریں. نابالغ بچہ اگر اپنی خوشی سے بھی کچھ دینا چاہے نا تو دوسروں کو منع ہے کہ اس کے ہاتھ سے آپ نے کچھ نہیں لینا، نابالغ بچے کے ہاتھ سے. اس لیے تو اس کی بہ ناجائز ہے بچے کی. دین کا مزاج دیکھیں. یہ حدیث پاک ایمانداری کی بات ہے. سنتے ہوئے سناتے ہوئے مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے اور ایک طبیعت پر ایک کیفیت پیدا ہوتی. دین کی طبیعت دیکھیں، ہمارے دین کا مزاج دیکھیں. ایسے ہی ہر بندہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر دوسرے ہاتھ میں ترازو لے کر نیت کر کے گھر سے نکل پڑا ہے کہ میں نے سارے جہان کا حساب کتاب یہیں پہ کر دینا ہے. اللہ کے بندو کچھ رب کے لیے بھی چھوڑ دو. رب نے یہ بٹھا نہیں رکھے.
تھوڑا سا ویسے آپ کو ہوں ہاں کر سکتے ہیں تو ذرا کریں تو صحیح. دیکھیں نا کہ اللہ نے بٹھائے نہیں ہے حساب کے لیے, تو ایسے ہی آپ خام خواہ کے یعنی ٹھیکیدار بن کے نکل پڑے ہیں اور ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ بنا کے اور سوچ بنا کے آپ چل پڑے ہیں, گھر سے نکل پڑے ہیں کہ میں نے سارا حساب کتاب اگلے بندے کا یہیں پہ کر دینا. دین کا مزاج سمجھو, کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ علم کی جتنی کثرت اس دور میں ہے نا, وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. جس بندے کو چاچ سے انگوٹھا لگانا بھی نہیں نہ آتا, آپ اسے بھی کسی موضوع پہ چھیڑ کر دیکھ لیں, پورا آپ کو انسائکلوپیڈیا ملے گا انفارمیشن کا. ٹھیک, علم کی جتنی کثرت اس دور میں ہے وہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں تھی, اور تربیت کا جتنا فقدان اس دور میں ہے وہ بھی آج سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا, خاص طور پر مذہبی لوگوں میں. میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں, مذہبی لوگوں میں خاص طور پر بڑا فقدان ہے تربیت کا, حکمت سے خالی لوگ. دین کی طبیعت دیکھیں, میرے اور آپ کے آقا تشریف لے کر جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلی میں, اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں, یہ بات جان کر قبول فرمائیں. تو ایک جنازہ سامنے سے گزرا, جنازہ, میرے اور آپ کے آقا اس جنازے کے احترام میں کھڑے. اب یاد رکھیں یہ جنازے کے احترام میں صرف ایک شخص نہیں رکے, رسالت رکی. جنازے کے احترام میں نبی نہیں رکے, نبوت رکی. مصطفیٰ نہیں رکے, مصطفیٰ ہی رکی. جب جنازہ اٹھا کر جانے والے لے گئے جنازے کو, تو صحابہ نے حیرت سے حضور کی چہرہ پاک کی جانب تکا اور سرکار سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, دین کا مزاج دیکھنا, آپس میں لڑ لڑ کے مرنے والوں دین کی طبیعت دیکھو. صحابہ کہتے ہیں آقا یہ جس جنازے کے احترام میں آپ رکے ہیں ٹھہرے, حضور یہ جنازہ بولا کس کا تھا؟ سرکار نے فرمایا کس کا تھا؟ صحابہ نے کہا حضور یہ تو یہودت تھی, آپ کی شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, آپ کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا, ساری زندگی آپ کے دین کی مخالفت میں گزاری, یہودن تھی, یہودن رہی, یہودن مری, اور حضور آپ امام و رسول ہو کر یہودن کے جنازے کے احترام میں رک گئے. جو جواب سرکار نے دیا یہ میرے اور آپ کے دین کی طبیعت ہے. سرکار نے فرمایا حد ہو گئی. حضور کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا اگر یہ مومنہ نہیں تھی تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا یہ انسان بھی نہیں تھی؟ فرمایا اگر اس کا اور میرا ایمان کا واسطہ نہیں تھا تو فرمایا کیا یہ آدم کی اولاد ہی نہیں ہے؟ کیا اس کا اور میرا انسانیت کا واسطہ بھی کوئی نہیں تھا؟ کیا اس کا اور میرا بطور انسان عزت کا احترام کا واسطہ بھی نہیں تھا؟ یہاں تو مارکیٹ میں سنی شیعہ کی دکان آمنے سامنے ہو نا, وہابی دیوبندی کی دکان آمنے سامنے ہو, غیر مقلد بریلوی کی دکان آمنے سامنے ہو, تو سارا دن مارکیٹ میں فساد ہی ختم نہیں ہوتا ہے. اور ایک ایسی ایک بے ادبی کی اور ایک خباثت کی فضا بنی ہے کہ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور وہ حضور کے خاندان پر زبان درازی کرتا ہے, اور جواب میں دوسرا بدبخت اٹھتا ہے اور وہ ان شخصیات پر زبان تان کھولتا ہے کہ آفتاب نبوت کی کرنیں سب سے پہلے جن کے وجود پر پڑی اس کائنات میں وہ حضور کے صحابہ کرام نہیں تو اور کون ہے؟ جنہیں عربی خطبہ آتا ہے ترجمے کے ساتھ, اور جو ہماری سنیوں کی مسجدوں میں آ کر عربی خطبہ سنتے ہوش کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے عربی خطبہ سننے کے بعد جس میں ہم جناب ابو بکر کو افضل ترین شخصیت اعلانیہ طور پر کہتے ہیں سارے کے سارے انبیاء اور رسل کے بعد پوری کائنات بشریت میں, تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم سنیوں کو عظمت ابو بکر کے متعلق رتی برابر بھی کوئی کھوٹ ہوگا؟ یا ہمیں حضور کے خاندان کے کسی فرد کے متعلق؟ اہل سنت تو ادب کا مسلک ہے, یہ تو حیا کا مسلک ہے.
جو بے حیا ہے, جو بے ادب ہے, اس کا اہل سنت کی تعلیمات سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. وہ کوئی اور مصیبت ہو سکتا ہے, وہ سنی نہیں ہو سکتا. جو ادب سے خالی ہے, جو احترام سے خالی ہے. ہم حضور کے نسب کا بھی حیا کرتے ہیں, ہم مصطفیٰ کی نسبت کا بھی حیا کرتے ہیں. یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. دیکھیے, اب میں آپ کی خدمت میں باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں, مگر میں نے اپنے موضوع کی طرف بھی آنا ہے. یہ بھی موضوع ہی سمجھیں, یہ بھی موضوع سے ہم ہٹے نہیں ہیں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو بات ہمارے لوگوں تک اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے. اپنے رزق کو پاک کریں. آمین ثم آمین. وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے نا, اب جلدی سے آ جائے اس حدیث پاک پر. رزق حرام میں عرض کر رہا تھا سود پر. کہنے لگے حضور آپ دعا کریں نا بھلا کہ میری ہر دعا ہی قبول ہو جائے. تو سرکار فرمایا آپ کا ٹکر پاک کر لیں. اس نے کہا سونے اس سے کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے نا, روٹی نہیں, ایک لقمہ حرام کا کھا لے, آقا فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی دعا قبول تو کیا ہونی ہے, حدیم نور میں قصر وحدت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہی کوئی نہیں. رزق حرام دعا کے پروں کو کاٹ دیتا, رکاوٹ بن جاتا ہے, کثافت پیدا کرتا ہے, دعا پہنچتی نہیں رب کریم کی بارگاہ میں. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر اللہ نا توبہ کی توفیق نہیں دیتا, توفیق بھی دیتا ہے توبہ کی. بلکہ یہ گزارش بھی میری آپ ایسے ہی قبول فرما لیں, جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے, جب تک باب توبہ کھلا ہے, کسی شخص کو زبان سے نہ گناہگار کہیں اور نہ دل سے گناہگار سمجھے. اللہ بڑا بے نیاز ہے, وہ کبھی کبھی نمازیوں کے سجدے اٹھا کر منہ پر مارتا ہے اور رونے والے کے 2 آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. تو اس کی تو حکمتیں وہ خود جانتا ہے, اپنی حکمتوں کو, اپنے معاملات کو. تو توبہ کی توفیق بھی. حضرت حبیب اجمی کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. حبیب اجمی بصرہ میں رہتے تھے. آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں بصرہ میں, اور توبہ کرنے سے پہلے بڑے سخت تھے. بصرہ کا کوئی غریب گھر ایسا نہیں تھا کہ جسے جناب حبیب نے سود میں جکڑنا, وصولی میں, ریکوری میں اتنے سخت کہ اگر پیسہ لینے کے لیے کسی کے دروازے پر جاتے اور وہ بیچارہ غربت کی وجہ سے, تنگدستی کی وجہ سے پیسہ نہ دے سکتا, تو جتنا وقت آپ کا ضائع ہوتا آپ اتنے گھنٹوں کا بھی اس سے ہرجانہ وصول کرتے تھے. اتنے سخت تھے طبیعت, مزاج آپ کیسا. ایک دن بصرہ کی گلی میں جا رہے ہیں, یہ اتو ہری ہوئی نہ ہوئے بندے دی, وہاں سے کرم ہونا ہو تو بعض دفعہ ایک بات کافی ہو جاتی زندگی کے دھارے کو بدلنے کے لیے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ طبیعتاً بھی شہنشاہ تھے اور ویسے بھی بادشاہ تھے. ابراہیم بن ادھم ایک رات نا ریشم کے بستر پر, مخمل کے بستر پر سوئے, حریر کے بستر پر, اطلس کے, تو چھت پر آدھی رات کسی کے چلنے کی آواز آئی. پچھلی رات تو آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا ابھی اس وقت میری چھت پر کون ہے؟ وہ کوئی ملک تھا, کوئی فرشتہ تھا. اس نے کہا جی میں آدھا اٹھ ونا لبدا چھت پر. تو آپ نے حیرت سے فرمایا کبھی چھتوں پر بھی اونٹ ملے؟ اس نے بردستہ جواب دیا. اس نے کہا جیسے چھتوں پر اونٹ نہیں نہ ملتے, ویسے ابراہیم ریشم کے بستر پر خدا بھی نہیں ملتا ہے. نظام زندگی تبدیل ہو گیا. ایسے ہی مسجد میں بیٹھے تھے, مسجد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نا ایسے پاؤں لمبے کر کے, ایک دن سرکار ابراہیم کی بات آ گئی, ایسے پاؤں پسار کرنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد میں تشریف فرما. تو مسجد کے کونے سے آواز آئی. سبحان اللہ. کس کی آواز آئی؟ جس کا گھر تھا اسی کی آنی تھی نا. سبحان اللہ. اچھا, اور آواز میں ایسا جلال تھا, کہنے والا ڈانٹ کر کہہ رہا تھا ابراہیم شہنشاہوں کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے ہیں. اس آواز کا ایسا, اس جھڑکی کا ایسا اثر ہوا کہ پھر بستر پر سوتے ہوئے بھی پیر لمبے نہیں کرتے تھے, پیروں
کو سمیٹ کر بیٹھتے تھے. شاگرد پوچھتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا شہنشاہ وہاں دیکھتا ہے تو شہنشاہ یہاں بھی تو دیکھتا ہے. پھر وصال کے بعد غسال نے پھٹے پر ہی آپ کے پیر سیدھے کیے ہیں, زندگی پر پھر آپ نے پاؤں سیدھے نہیں فرمایا. ایک بات بعض دفعہ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہو جاتی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام, آپ اللہ کی رحمت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں سے فرما رہے تھے لوگوں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, دستک دیتے رہو, کھڑکاتے رہو, کبھی تو کھل جائے گا. تو تقریر کر کے ممبر سے نیچے اترے نا تو ایک بوڑھی اماں نے آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگی حسن آپ کی ساری تقریر بڑی اچھی ہے لیکن اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, دستک دیتے رہو, کبھی تو کھل جائے گا. وہ کہتی ہے حسن میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ رب دی رحمت دا بوہا کدے بند بھی ہویا ہے؟ کھلے تو تب نہ جب پہلے بند ہو. آپ کی چیخ نکلی, آپ نے فرمایا اماں تو تا حسن تو بھی گنا رب نو پہچان نہیں. ایک بات ہوتی ہے بات. حضرت بہلول دانا جنہیں لوگ نا اس دور میں بغداد کے لوگ بہلول دیوانہ کہتے تھے, تو صوفیاء فرماتے ہیں اسے بہلول دیوانہ نہ کہو, اسے بہلول دانا کہو. سبحان اللہ. تو آپ قبرستان میں جھگی ڈال کر رہتے تھے قبرستان میں, تو اگر کوئی بندہ پوچھ لیتا تھا کہ بابا جی کہاں پر رہتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو شہر میں رہتا ہوں. تو بغداد کے لوگ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ بابا جی بغداد شہر تو وہ ہے, یہ تو قبرستان ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ او شاہ رویا تو بندے انہوں چھاڑ دے ایتھے آدھے آباد ہو رہے ہیں. فرمایا وہاں سے لوگ چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں, یہاں سے واپس تو کوئی نہیں جا رہا, تو پھر شہر وہ ہوا کہ یہ ہوا. ایک بات حبیب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. رزق حرام کو ذہن میں رکھنا, خاص طور پر سود کو. حبیب بھی ایسے بصرہ کی گلی میں جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے انہی جتنے کھیل رہے تھے. تو بچوں نے ایسے دور سے حبیب کو دیکھا نا تو آپس میں کہنے لگے بھی راستہ خالی کر دو, گلی خالی کر دو, ہٹ جاؤ. بچوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو سود خور آ رہا ہے, رزق حرام کھانے والا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑ کر ہم پر پڑے اور رب کہیں ہمیں کوئی بدبخت نہ بنا دے. اور چھوٹے بچوں کی بات تھی نا تو دل پہ اثر کر گئی, بڑے شرمندہ ہوئے کہ مجھے چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح حرام خور کہتے ہیں, سود خور کہتے ہیں. حسن بصری کی بارگاہ میں گئے اور آپ کے ہاتھوں پر توبہ کی. حبیب اجمی توبہ کر کے نا تو بصرہ میں اعلان ہو گیا کہ حبیب نے دھندا چھوڑ دیا, توبہ کر لی. گلی میں آ رہے ہیں وہی بچے کھیل رہے ہیں. بچوں نے دور سے دیکھا تو کہا بھئی اب بھی گلی خالی کر دو, راستے سے ہٹ جاؤ. تو بچوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کا فقیر آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے مٹی اوڑ کر ان کے جسم پر پڑے اور رب کے ولی کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اہانت نہ ہو جائے. اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دیتا. اور پھر توبہ کے بعد پتہ کیا ہوا؟ 20 سال تک آپ کی کنیز تھی جو آپ کی خدمت کرتی تھی, کھانا بناتی تھی, صفائی کرتی تھی, کپڑے دھوتی تھی. 20 سال تک آپ کی کنیز رہی, مگر 20 سال میں ایک دفعہ بھی آپ نے اپنی کنیز کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. یہ وہی حبیب ہے. چونکہ نظر کامل کی تھی نا حسن بصری کی, بندے ڈرتے ہیں سانو نظر لگ نہ جاوے. صوفیاء فرماتے ہیں ہمت کرتے, کوشش کرتے آپ نو کسی کامل دی لوا لگنی چاہیے, چونکہ کسی فقیر کی لگ جائے نا تو پھر دوسروں کی نہیں لگتی, اور کسی کامل کی نظر نہ لگے تو پھر قدم قدم پہ لگتی ہے. تو 20 سال تک کنیز کا چہرہ نہ دیکھا, اور 20 سال کے بعد اپنی کنیز سے ایک دن مصلی پر بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ بیٹی وہ میری ملازمہ سے کہو کہ مجھے پانی تو لا کر پلا دے. تو کنیز نے کہا حضور میں ہی آپ کی ملازمہ ہوں, خدمت کرنے والی ہوں. تو فرمانا کہ بیٹی مجھے معاف کرنا, 20 سال سے میرا دھیان وہاں سے ہٹتا تو کسی اور پہ پڑتا. زندگی ایسے بدل جاتی ہے. توبہ. ایک تو بھائیوں اس سے مہربانی کر کے بچنا چاہیے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. رزق حرام نہیں, رزق حرام نہیں, یہ اس کا اثر ہوتا ہے, حلال روزی کا بھی اثر ہوتا ہے. سلطان باہو کا ایک فرمان, حضرت سلطان باہو رزق حلال کا فائدہ دیکھیں.
کتنا بڑا فائدہ بتایا رزق حلال کا حضرت سلطان باہو نے. اگر اچھا توجہ ہے تو پھر میں آپ کو سناتا ہوں. سرکار سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تم اپنے پیٹ میں حلال رزق کا لقمہ ڈالو, رب نہ ملے تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لے. ایک بندہ بیٹھا ہے ممبر پر, ایک بیٹھا ہے دکان کے گلے پر, جنت دونوں کو چاہیے, جنت. مگر میں آپ کو پوری ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث پاک بھی ہے, وہ بھی سنا دیتا ہوں لگے ہاتھوں تاکہ بات اور سکھا ہو جائے. صاحب ممبر کو بھی جنت چاہیے اور دکان کے گلے پر بیٹھنے والے کو بھی جنت چاہیے. مگر دکان پر بیٹھنے والا اگر مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دھندا کرے تو ممبر والے سے پہلے رب کی جنت کا مستحق بن جائے. قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں, مختصر حدیث پاک بغیر وضاحت کے, ایک گناہگار تاجر کو صرف اس لیے بے حساب بخش دیا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن اس لیے اس کی مغفرت ہو جائے گی کہ دنیا میں جب وہ کاروبار کرتا تھا اور لوگ اس سے ادھار پیسہ لے کر جاتے تھے اور ملازمین کو جب وہ بھیجتا تھا وصولی کرنے کے لیے تو صرف ایک جملہ کہہ کر بھیجتا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کے پاس پیسے ہوں اس سے لے آنا, اور جس بیچارے غریب کے پاس پیسے نہ ہوں دروازے پر کھڑے ہو کر اسے محلے میں بے عزت نہ کرنا, اسے کہنا کہ جب ہو جائے دکان پر آ کر واپس کر دینا. اللہ اس تاجر سے مخاطب ہو کر فرمائے گا تو نے ساری زندگی میرے بندوں کا بھلا کیا ہے, آج بندوں کا رب تیرا بھلا نہ کرے. تو نے ساری زندگی میرے بندوں کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے, آج اس مخلوق کا رب تجھے کیسے رسوا ہونے دے. رب کو بندوں سے بڑا پیار ہے, بہت پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے. تو بھائیو ایک تو یہ سود ہے. اب جلدی سے بات کو مکمل کرتے ہیں. رزق حرام, اللہ فرماتا ہے جو سود کا کاروبار کرتا اس بندے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. ایک. اب دوسرا گناہ کون سا ہے جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے, اور وہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جو شخص میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھے, کسی بھی فقیر سے بغض رکھے, کسی بھی اللہ والے سے مقاصمت رکھے, دل میں میل رکھے, کجی رکھے, ٹیڑھ رکھے, فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر اس بدبخت کو بھی جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. اچھا بشرطے کہ ہو اگلا ولی. بولیے کیا ہو ولی؟ آپ سارے میں سے بول سکتے ہیں تو بول دینا. ہو کیا؟ ہاں, ڈھونگی نہ ہو, مداری نہ ہو, دین کے نام پر نا تماشا کرنے والا نہ ہو, ہو اللہ کا ولی اور فقیر. ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص, میں اور آپ نہیں سمجھتے ہوں گے تو ہمارے اندر ہی ہے نا وہ جو یہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جڑا بندہ ساوا جا لمبا چولا پا لوے یا موٹے منکالی کو تسبیح گالج پا لوے یا کچھ 6 7 دن 8 10 دن نانا ناوے اور ایسی غلیظ سمجھ کے پھرتا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ فقیری کے کون سے مقام پہ پہنچ چکا ہے. حضور بابا جی فرید الدین کا ایک جملہ اور فرمان یاد رکھنا. حضور بابا جی فرید الدین جس سلسلے میں بیعت ہوں, سلسلہ فریدیہ چشتیہ کے شہنشاہ ہیں, کلندر ہیں حضور بابا جی فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ فقیری کے 70 درجے ہیں, 70. جو ان 70 مدارج کو عبور کرے اسے درویش کہو, وہ درویش ہے, اور جو اس ان کو جانتا ہی نہ ہو وہ درویش نہیں ہے, وہ درپیش ہے. وہ کیا ہے؟ وہ درپیش ہے, وہ درویش نہیں ہے, وہ کوئی اور مصیبت ہے. تو فقیر ہو, اور فقیر کی یہ پہچان ہے حضرت بایزید بستانی نے بھی بتائی اور ہم سب کے سروں کا تاج سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا. فقیری کی پہچان کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے علم شریعت کی الف بے کا نہ پتا ہو, دین سے جاہل بے بہرا علم شریعت سے, فرمایا وہ تمہارے سامنے ہوا میں اڑتا ہوا کیوں نہ آئے, اسے جوتے مارو, وہ شیطان تو ہو سکتا ہے کبھی ولی نہیں ہو سکتا. جاہل کبھی ولی نہیں ہوگا اور ولی کبھی جاہل نہیں ہوگا. یہ مختصر سی بات. ہم تو
چونکہ سنی ہے نا، اتنے سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی فقیر کے قدموں کے ساتھ آپ کی بھی نسبت ہوگی نا آخر. یہ بھی تو نکاح ہوتا ہے. جی جی بے شک بے شک. ہوئے توڑا یہ والا جنہیں یہ پتہ ہے یہ نکاح. وہ دوسرا قبول ہے والا تو ہم ایک وقت میں 4 بھی کر سکتے ہیں نا، مگر مشروط قبول ہے والا. لیکن یہ نکاح صوفیاء فرماتے ہیں یک در گیر محکم گیر. اس کا معنی یہ ہے کہ دروازے پر بیٹھنے سے پہلے دیکھ لو کہ گھر والا کیسا ہے پہلے، مگر جب بیٹھ جاؤ پھر اندھے بھی ہو جاؤ، پھر گونگے بھی ہو جاؤ، پھر بہرے بھی ہو جاؤ، یار کا عیب نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ سچائی دے. پھر موت بھی یہ تعلق تم سے نہ چھڑوا سکے. اصل میں یہ تعلق اور نکاح ہوتا ہی موت کے بعد کے لیے یہ والا. تو ہم تو نسبتوں کا بھی، حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ میں صاحبان مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں، پیر مہر علی ایسے بزرگوں میں نہیں ہے کہ وصال کے بعد جن کے مریدوں نے کرامتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کے در مشہور کر دی ہو، ایسا نہیں. حضرت پیر مہر علی اپنی زندگی میں صاحب کرامت تھے. بولے تو صحیح اگر پتہ ہے اس بات کا. اپنی زندگی میں صاحب کرامت تھے. ظاہری زندگی صاحب کرامت بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا، مگر نسبت کا حیا دیکھو. اپنے پیر خانے پر تشریف لے گئے، اس سے پاک پر سیال کی، اس سے پاک کا موقع تھا. تو باورچی نے نا ایسے نسبت کا حیا کس کو کہتے ہیں، جو شوق کے ساتھ سن رہے ہیں. میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. خشک آٹا رکھے ہوئے تھا باورچی کہ اس کا لنگر بنا کے ہم مریدوں میں تقسیم کریں گے، کھلا دیں گے. تو اس خشک آٹے میں نا کتے نے آ کے منہ مار دیا. خشک آٹے. تو باورچی حضور پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیر سیال کی بارگاہ، اور کہنے لگا حضور خشک آٹے میں نا کتے نے منہ مار دیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا مہر علی آئے ہوئے. میں نے کہا جی آئے ہوئے. فرمایا ان سے جا کر مسئلہ پوچھیں، پھر جیسے وہ رہنمائی کریں پھر اس پر عمل کریں. تو باورچی آ گیا قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور خشک آٹا تھا تو کتے نے منہ مار دیا ہے، تو اب کیا کریں؟ مسئلہ آپ بتائیں. شیخ فرماتے ہیں جیسے آپ کہیں گے نا پھر اس پر عمل کریں. آپ نے فرمایا مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کتا پیر خانے کا تھا یا باہر کا تھا؟ یہ بندے جو 50 سال سے کسی دی عزت کا خیال کرنا ہی نہیں آیا، اس کی بھی کوئی زندگی ہے؟ میری شرمندگی ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں تم عزت والے کو عزت دو گے نا تو بدلے میں وہ بھی تمہیں عزت دے گا. اور اگر کسی کمظرف کو، گھٹیا کو، پست کو، کمینے کو عزت دو گے تو فرمایا بدلے میں وہ تمہیں عزت تو نہیں دے گا، سبق ضرور دے دے گا. یہ پیر مہر علی، ان سے بڑا صاحب عزت کون ہو سکتا ہے؟ مگر جب یہاں آتے ہیں اپنے شیخ کی بارگاہ میں تو کیفیت سنیں. انہوں نے کہا جی مسئلہ، فرمایا مسئلے کو چھوڑو، مسئلہ بعد میں بتاؤں گا. کتا آستانے کا تھا یا باہر کا تھا جس نے منہ مارا ہے؟ انہوں نے نہیں سنے دربار دا آئی، باہر کا نہیں تھا، یہیں پر ہوتا ہے پیر خانے پر دستار اندر ہوتا ہے، آستانے کا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. فرمایا مسئلہ تو اب یہ ہے کہ اگر خشک آٹے میں کتا منہ مار دے نا، آپ بھی سن لیں، تو شریعت کہتی ہے کہ جس جگہ اس نے منہ مارا ہے اتنی جگہ سے آٹا نکال کر آپ پھینک دیں، باقی آٹا آپ پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے طیب ہے، جائز ہے، حلال ہے، طاہر ہے، کوئی کباط نہیں. فرمایا مسئلہ تو ہے یہ. لیکن آپ نے فرمایا اب چونکہ کتا پیر خانے کا ہے، پیر مہر علی، فرمایا کہ جس جگہ اس نے منہ مارا ہے اتنی جگہ سے آٹا نکال کر واپس لے کر گوندھ کر روٹی بنا کر مجھے لا کر پیش کر دو اور باقی سارے کا لنگر بنا کے تم کھا لو. باورچی نے جب حیرت سے وجہ پوچھی تو جو جملہ پیر صاحب نے فرمایا نا، وہ میری تو حیثیت نہیں ہے کہ میں وہ جملہ منوں اور آپ کی خدمت میں سناؤں، مگر ان کے ذوق کو واضح کرنے کے لیے صرف یہ اتنا اشارتاً آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی حلال حرام کا مسئلہ تم لوگوں کے لیے ہوگا. فرمایا جیسے وہ دربار کا کتا ہے، میں بھی تو اپنے پیر کا ساگ ہوں نا.
یہ قدر مشترک ہے ہم دونوں میں، بس اتنا اشارہ کافی ہے. تو فرمایا تم لے آؤ میرے لیے. اور پھر ایسا ہی ہوا. اتنا ادب ہو اپنی نسبت کا تو کوئی مہر علی بنے. جو آپ نے سفید بالوں والے بزرگ تشریف فرمائے نا، جنہوں نے زمانہ دیکھا ہے، اس تو بڑی ساڑی سچائی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ روئے زمین پر آپ نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں. اب میں بزرگوں کے چہروں کو تکنے لگا ہوں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے کہ وہ اگلی بات سن کر مجھے کیا رسپانس دیتے ہیں. ساری زمین پر جو آپ نے تکی ہے، نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر صاحب دربار اور ہر صاحب مزار اللہ کے ولی کا تعلق جماعت اہل سنت کے ساتھ نظر آئے گا. ایسا ہی ہے. ہاں، مزار والے فقیر کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہوگا تو دربار کے قبضہ ہوتے باویں جائیں بھی ہوگا. ہاں، قبضہ چونکہ قبضہ تو پھر ہماری نلائکی ہے نا، سستی ہے ہماری. قبضہ تو آپ دیکھ لیں نا، سیون شریف کو دیکھ لیں. سیون شریف یعنی کلندر کی بارگاہ ہے، اور آپ ایسے بہت سارے دوست ہوں گے جو سیون شریف گئے ہیں، کلندر کے آستانے پر حاضر ہوں تو سامنے جلی حروف سے کلندر کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کلندر کا نام ہی کلندر کا اور آپ کے والدین کا عقیدہ بتانے کے لیے کافی ہے. سید عثمان مروندی. سیانے سیانے بندہ میں آدھا پہ کیا لکھا ہے؟ سید، بولو تو صحیح، مٹی دیو بابے ہو. ہاں، سید عثمان مروندی. وہاں جاتے ہو وہاں سے کھٹے پیلے دھاگے بھی لاتے ہو صرف. سید عثمان مروندی، اور جن کا مزار پہ قبضہ ہے انہیں عثمان نام کے ساتھ ہی چیڑ ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جس کلندر کے گلے پر، جس کلندر کے چندے پر، جس کلندر کے خیرات پر تمہاری چوتھی نسل پل رہی ہے، اگر کسی اور عثمان سے تمہاری نہیں بھی بنتی، تمہاری بدبختی ہے، کسی اور عثمان سے تمہاری نہیں بھی بنتی، تو رکھو اسی کلندر کے نام کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام محمد عثمان. کھاتے ہو، رکھتے نہیں ہو. بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں صاحب قبر فقیر کا عقیدہ اگر اور ہو اور صاحب سجادہ کا عقیدہ اور ہو تو اس ولی کے فیضان کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. سلسلہ فیضان جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب قبر اور صاحب سجادہ حق عقیدہ. دیکھیں نا، اس کی تار ہی اگر اس کے ساتھ نہیں جڑی ہوگی تو پھر یہ کیسے چلیں گے؟ مصلی پر بیٹھنے والے کو صاحب قبر سے فیض ملے گا ہی نہیں تو آگے کیا وہ صرف کھٹے پیلے دھاگے دے گا؟ پھر ہمیں اپنے رویوں پر اس پر بھی نظر ثانی کرنی. ایک گناہ ہے سود، جو میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا آپ کی خدمت، اور دوسرا اللہ کے ولیوں کی مخالفت. فرمایا جو میرے کسی بھی فقیر سے مخالفت کرے، اللہ فرماتا ہے میرا اسے اعلان جنگ ہے. امام قسطلانی کہنے لگے مولا ہر بندہ مخالفت والا تو نہیں نہ ہوتا، کچھ محبت والے بھی تو ہوتے ہیں. تو مخالفت کرنے والوں کے ساتھ تو تیرا اعلان جنگ ہے، تو پیار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ اب ان کے لیے دوسرا پیکج. اللہ فرماتا ہے من والا اولیاء اللہ اکرمہ اللہ. جو میرے ولیوں سے محبت کرتے ہیں نا، فقیروں سے پیار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر میں رب ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت آ جائے گی مگر میں رب دنیا اور آخرت میں ان محبت کرنے والوں کی عزت میں کمی نہیں آنے دوں گا. اور عزت اتنی بڑی چیز ہے کہ لوگ رزق پر سمجھوتا کر لیتے ہیں مگر عزت پر سمجھوتا نہیں کرتے. ہم دعا نہیں کرتے یا اللہ تھوڑی دے پر عزت علی دے. یہی مطلب ہے نا اس کا کہ عزت کی قربانی پر مولا اگر رزق بھی زیادہ ملے تو ہمیں نہیں چاہیے، رزق تھوڑا مل جائے مگر عزت والا مل جائے. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے محبت کرتا نا، میں رب اس کی عزت کا ضامن ہوں. آپ کے پاس کوئی ہے، کوئی ایک منٹ ہے؟ یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں جلدی سے، تو پھر سارے آپ مہربانی کر کے زور سے ایک دفعہ بولے، اندر والے بھی باہر والے بھی سارے کہہ دیں سبحان اللہ. شکریہ. یہ حدیث
حدیث پاک اب سن لیں، صرف ترجمہ بغیر وضاحت کے، لیکن دیکھنا ممبر کی طرف۔ آپ بھی سنیں سیدی صاحب، اشارہ تو صحیح کر دے ہونا تو پھر سارے دونوں دے دیں، میں نہیں چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ، آپ مجھے دیکھیے حدیث قدسی ایسے صرف ترجمہ، چلے حدیث قدسی نہیں، حدیث رسول سنا دیتا ہوں علیہ السلام، عصمت اولیاء پر، اور بڑی خاص ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الابدال فی امتی ثلاث، ہمیں کس سے کہانیاں سنانے کی حاجت ہی کوئی نہیں، ولیوں کی عظمت کے لیے حضور کا فرمان، اللہ کا قرآن مقدس کافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الابدال فی امتی ثلاثون، حضور فرماتے ہیں ہر وقت ایس ویلے بھی جس ویلے تساں تے میں اتنے بیٹھے گلاں کرنے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ ہر وقت میری امت میں 30 ابدالوں کو زندہ موجود رکھتا ہے۔ 30 ابدال زندہ، ان 30 میں سے ایک ہر وقت حرم کعبہ کے اندر موجود رہتا ہے اور دوسرا ہر وقت حرم مدینہ کے اندر موجود رہتا ہے، باقی 28 پورے روئے زمین پر پھیلے، آج بھی موجود ہے۔ مجموع زوائد کی حدیث پاک ہے یہ 30 ابدال سرکار فرماتے ہیں میری امت میں ہر وقت زندہ موجود ہے، اور جن کی دلچسپی خاص طور پر جو نوجوان ہیں یہاں پر وہ یاد رکھیں، 2 نبی آج بھی زمین پر زندہ ہیں اور 2 نبی آسمانوں پر زندہ ہیں۔ 2 نبی زمین پر کون کون سے زندہ؟ ایک حضرت خضر اور ایک حضرت الیاس۔ علامہ راضی فرماتے یہ 2 نبی زمین پر زندہ ہیں۔ حضرت خضر جنہوں ابا خاج خضر آنے ہیں، خضر پاک، یہ اختلاف اپنی جگہ پر کہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، بہرحال علامہ راضی کا یہ آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 نبی زمین پر زندہ ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور فرمایا دونوں ہر سال حج بھی کرتے ہیں اور حج کے بعد دونوں ایک دوسرے کی ٹینٹ بھی کرتے ہیں، دونوں، اور 2 نبی آسمانوں پر زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ دونوں آسمانوں پر، عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر ہیں اور جناب ادریس وہ جنت میں زندہ، ابھی ان کے ساتھ کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا نہیں ہوا، قیامت کے دن ہوگا۔ جی حضرت ادریس بھی زندہ ہے جنت میں، انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا مجھے جنت کی سیر تو کروا دیں، فرمایا جبریل سیر کروا دیں۔ آپ جب ساری سیر کر کے مرضی دروازے پر پہنچے جنت کے تو جبریل نے کہا حضور چلیے، تو آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا تو وعدہ ہے کہ جسے ایک دفعہ جنت داخل کر دوں گا پھر اسے نکالوں گا نہیں، فرمایا تو پھر کہنے لگے پھر مولا میں تو آیا کھلوتا ہوں، فرمایا اچھا پھر دوسرا رہو پہ، پھر قیامت کے دن دیکھیں گے آپ پھر رہیں قیامت تک۔ تو یہ 2 تو پھر وہاں زندہ ہے نا، اور 2 یہاں نیچے زمین پر زندہ ہے، بالکل ایسے 28 ابدال موجود ہیں، اور صرف موجود نہیں، اب وہ کرتے کیا ہیں؟ سرکار حضور فرماتے ہیں حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں بِهِمْ تُرْزَقُونَ، انہی 30 ابدالوں کے وسیلے سے اللہ میری امت کو رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا وضاحت نہیں کروں گا، بس آپ کی محبت کے سبب چھوڑ دو۔ ایک رزق ان کے وسیلے سے ملتا ہے، دوسرا بِهِمْ تُمْطَرُونَ، فرمایا اگر اللہ میرے بندوں پر بارش برساتا ہے نا تو وہ بھی انہی 30 ابدالوں کے وسیلے سے برساتا ہے۔ رزق ان کے وسیلے سے کھاتے ہو، بارش ان کے وسیلے سے لیتے ہو، تیسری نعمت بِهِمْ تُنْصَرُونَ، اور جب تم کسی مشکل میں پھنستے ہو حضور فرماتے ہیں اور اللہ میرے بندوں کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، تو فرمایا وہ بھی انہی 30 ابدالوں کا رب بن کر میرے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ رزق ان کے وسیلے سے، بارش ان کے وسیلے سے، مدد و نصرت ان کے وسیلے، بندے پھر ایسے تڑپتے ہیں کہ تم ہر شہری وسیلہ پا لیندے ہو۔ تو میں نے کہا یہ آخری جملہ بڑی محبت والا ہے، یوں سمجھے کہ پوری تقریر ایک طرف، یہ آخری جملہ ایک طرف، ہر چیز میں وسیلہ گھسیڑ لیتے ہو۔ یاد رکھیں اگر اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی وجہ سے، سادہ کر دیتا ہوں آسان کر دیتا ہوں، اگر اللہ رب العزت جناب عیسیٰ کی بدولت ان کی امت کو مائدہ دے سکتا ہے، مائدہ
اگر اللہ جناب موسیٰ کی برکت سے ان کی قوم کو من و سلوہ دے سکتا ہے تو فرمایا یہ امت مصطفیٰ کے فقیر کا اعزاز ہے کہ جن کی نسبت سے اللہ امت کو رزق، بارش اور مدد و نصرت بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو جہاں بہت ڈھیر ساری آپ اور میں دعائیں کرتے ہیں نا، وہاں اس دعا کو بھی اپنی دعا میں آج سے شامل کر لیں کہ رب ذوالجلال ہماری نسبت کو بھی سلامت رکھ اور اسی نسبت پر ہم سب کا خاتمہ قبر اور حشر فرما دے۔ اب سبحان اللہ تو آپ نے کوئی نہیں کہا، پر چلیں اس دعا پر سارے آمین تو کہہ دینا، 40 میں سے 1 قبول ہو جاتی ہے۔ خدا کرے جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے، جنہوں نے شرکت کی ہے، اللہ سب کو اپنے کرم کے مطابق اجر عطا فرمائے، ہم سب کی خطاؤں سے صرف نظر فرما کر اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔